الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر چاہتے ہو امن ہو سارے زمانے میں، اگر چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، یہ راز پوشیدہ ہے محمد کے خزانے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کی حیات مبارکہ ساری کی ساری زندگی درس توحید دیتی ہے، اس لیے جب مالک کائنات نے جو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، وہ جانتے تھے کہ جب جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کا اختیار ہے، جب وہ چاہے تو واپس لے لے۔ جہاں پر اپنی بھی موت یقینی نظر آتی ہے، اپنے بیٹے کی بھی موت یقینی نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر آگ میں کود گئے، لیکن وہ حفاظت کرنے والا جانتا ہے کہ جہاں کسی کو موت یقینی نظر آتی ہو تو جب وہ بچانے والا بچانا چاہے، خدا کی قسم کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھری نہیں چلے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھری نہیں چلے گی۔ وہ قربان کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اسماعیل قربان ہونے کو لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ قربان کرنے والا باپ ہے، قربانی دینے والا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کی نیت میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تیاری اس لیے ہو گئی کہ رب نے جو حکم دے دیا۔ انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی شے ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم اور اس رب کی مرضی نہ ہو۔ اب آگ کا کام جلا دینا ہے،
لیکن آپ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے. سارا انہوں نے زور لگا دیا. اس آگ کے شعلے جو کئی مہینوں میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی گئی تھی، وہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم، جس آگ کا کام جلانا تھا، اللہ نے حکم دے دیا کہ خبردار میرے ابراہیم کے ایک بال کو بھی نہیں جلانا. اسی آگ کو مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنی آرام دہ سکون والی زندگی، جتنے ایام جتنے دن میں آگ میں رہا ہوں، جتنا سکون مجھے وہاں ملا اتنا سکون مجھے کبھی نہیں ملا. مالک کائنات نے بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام آگ بھی میرے حکم کی محتاج ہے. میں اجازت نہ دوں، میں حکم نہ دوں، کوئی دنیا کی کوئی شے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن جس نے جس رات خبر میں آنا ہو، خدا کی قسم سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، اس کی مال دولت کو بھی جمع کر لو، اگر وہ بادشاہ، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف آرمی سٹاف ہے، ساری کی ساری فوج جمع کر لو، صرف اپنے ملک کی نہیں ساری دنیا کی طاقتیں جمع کر لو، ایک سانس کسی کو دینا چاہے، خدا کی قسم تم رات دن کی بات کرتے ہو، کوئی ایک سانس بھی کسی کو نہیں دے سکتا. اس رب کے ہاں رشوت نہیں چلتی، اس رب کے ہاں پیسہ نہیں چلتا، اس رب کے ہاں عہدہ نہیں چلتا، اس رب کے ہاں سلطنت بادشاہت نہیں چلتی. جب حکم خدا کا آ گیا، جو رات خبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں. بے شک وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، گورنر کیوں نہ ہو، وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم بڑے سے بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو، ارے کسی کا اختیار کچھ نہیں. جب میرا رب چاہے زبان سے کسی کو بولنے نہ دے، سارے ڈاکٹر جمع کر لو، بلا نہیں سکتے. اگر خدا کسی کو اندھا کر دے، کسی کو نبینا کر دیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، اس کی آنکھوں میں بینائی لے آئے، فرمایا ساری دنیا فیل ہو جائے گی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو. فرمایا او میرے بندے، یہ تمہارا دماغ ہے، میں تمہارے دماغ کی مشینری فیل کر دوں، ایک ہی پرزا ڈھیلا کر دو، ماں تنگ آ جائے گی، باپ تنگ آ جائے گا، بچے تنگ آ جائیں گے، ارے بیگم تنگ آ جائے گی، ارے آل اولاد تنگ آ جائے گی، ارے محلے دار بٹے ماریں گے، ارے رشتہ دار عزیز و اقارب تنگ آ جائیں گے، ارے تیری ماں تو سے تنگ آ جائے گی، ارے فوراً تجھے پاگل خانے میں جمع کرا دیا جائے گا. او میرے بندے قدر کر، علماء کرام نے لکھا ہے ایک انسان کے جسم میں 70 کروڑ پرزے ہیں. قیامت کے دن ایک ایک پرزے کا حساب دینا پڑ گیا، کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے نبوت کا سارا زور لگ گیا.
فرمایا چھری خبردار چلنا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک کائنات ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں لاکھوں کروڑوں دکانیں خریدنے پر، مکانات خریدنے پر، پلاٹ خریدنے پر لاکھوں کروڑوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مالک کائنات قربانی کی توفیق نہیں دیتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں دیتا، خدا کی قسم خدا قربانی کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اربوں خربوں پتی انسان دنیا کے اندر موجود ہے، وہ چاہیں وہ روزانہ اللہ کے گھر جا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ساری زندگی میں مالک کائنات اپنے گھر کا منہ دیکھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کچے مکانوں پہ رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے تمہیں کئی مرتبہ یہ بات بتائی کہ عشر بدار میں، غالباً 15-20 سال پرانی بات ہے، آپ کے عشر بدار میں ایک ایک روپیے کا چورن بیچنے والے کو میں نے خدا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے دیکھا ہے۔ لوگ صحت کی حالت میں نہیں جاتے، وہاں میں نے معذوروں کو دیکھا۔ ایک شخص کی دونوں ٹانگیں نہیں، لیکن اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہاں پر صحت کی حالت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں۔ اچھا، کئی لوگوں کو مالک کائنات وہاں بلا کر بھی حج عمرے کی توفیق نہیں دیتا۔ بلا لیتا ہے، لاکھوں روپئے اس کے خرچ ہو گئے، لیکن وہاں جا کر بھی مالک کائنات حج کی توفیق نہیں دیتا۔ خدا بتاتا ہے بے شک تو یہاں پر آ گیا، لیکن حج کی توفیق میں دوں گا تو کرے گا۔ ہمارے گروپ میں ایک بہت بڑا پاکستان کا افسر تھا، پاکستان سے اس کی بیگم نے اس افسر کو فون کیا کہ میں بیمار ہوں۔ اس نے وہاں پر وزارت حج کو درخواست دے دی کہ میں حج نہیں کرنا چاہتا، پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بڑا سمجھایا کہ بھئی تو نے جا کر کیا کرنا ہے، یہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کر، عمرہ کر، حج کر، اپنی بیوی کے لیے دعا مانگ۔ ہم نے بڑا سمجھایا، لیکن جب اس کی طرف سے توفیق ہی نہیں تھی، پھر سمجھانے کا کیا فائدہ۔ وہ افسر معلم کے پاس گیا جن کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، اس کو جا کر کہا کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے، میری بیوی بیمار ہے۔ اس نے اس کو سمجھایا بھی، جب وہ باز نہ آیا، ان کا پھر کل لانا۔ اگلے دن وہ افسر گیا تو وہ معلم کہنے لگا بھی تیرا تو پاسپورٹ ہی گم ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر بیچارے نے جھوٹ بولا کہ یار کسی طریقے کے ساتھ یہ حج کر کے چلا جائے، 3 دن باقی رہ گئے۔ لیکن معلم کے دفتر کے وہ 2-2 3-3 چکر لگا رہا ہے،
بالآخر تنگ آ کر اس معلم نے اس کا پاسپورٹ دے دیا، اس کو ٹکٹ کرا دی، حج سے ایک دن پہلے وہ پاکستان واپس آ گیا۔ تو مالک کائنات نے وہاں بلا کر بھی حج کی توفیق نہیں دی۔ اور ایک میں اکثر حج کے موقع پر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں یا واقعہ کو بیان کرتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب بلانے چاہے تو وہ کیسے کیسے لوگوں کو بلا لیتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، بہت سے دوستوں کو یہ واقعہ یاد ہوگا، جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر ایک معذور کو دیکھا کہ وہ زمین پر گھسٹ کر جا رہا ہے۔ اب بیچارے کی دونوں ٹانگیں نہیں، اب وہ گھسٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھی کہاں سے آئے ہو، کہاں کا پروگرام ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں اور میں نے کہا بھی یہاں سے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تیرے پاس سواری کوئی نہیں، پھر تو معذور ہے، اسی حالت میں جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھ لیا کب سے چلے ہو، کتنا ٹائم ہو گیا گھر سے چلے ہوئے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ شاید 1 دن یا 2 دن ہوئے ہوں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 1 دن کی بات کرتے ہو، 2 دن کی بات کرتے ہو، مجھے گھر سے چلے ہوئے ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے نہیں ہوئے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں وہ معذور آدمی کہنے لگا حضرت جی مجھے 7 سال ہو گئے، 8واں سال شروع ہو گیا، میں اسی حالت میں مدینے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں کہا چلو یار میرے گھر آج رات ٹھہر جاؤ، کچھ آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا تم رات کی بات کرتے ہو، میں یہ 2-4 منٹ جو آپ سے بات کی ہے مجھے اس کا بھی افسوس ہو رہا ہے، ہائے کاش میں تجھ سے 2-4 منٹ کی بات نہ کرتا، مدینے کے اور قریب ہو جاتا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں میں نے کہا یار تیرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، کھاتا کہاں سے؟ معذور آدمی کہنے لگا الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو پتھروں کی تہوں میں کیڑے کو روزی دیتی ہے، کیا وہ ذات مجھے نہیں دے سکتی؟ وہی ذات جو بے موسم پھل مریم کو دیا کرتا تھا، وہی ذات مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاتا ہوں شفا بھی وہ مجھے دے دیتا ہے۔ تو مالک کائنات فرماتے ہیں میرے بندے یہ نہ سمجھا کر یہ میرا بڑا کمال ہے، یہ میں سمجھا کر میں بڑا بزنس مین ہوں، بڑا کاروباری آدمی ہوں، بڑا تجربے کار ہوں۔
یہ نہ سمجھا کر میں نے اپنی محنت سے اتنی دکانیں بنا لی، اپنی محنت سے میں نے اتنا کاروبار چمکا دیا۔ فرمایا او میرے بندے، اگر میں چاہوں تجھے معذور کر دوں، تجھے دکان پہ آنے کی توفیق نہ دوں۔ کبھی اپنے آپ پر مان نہ کر، کبھی یہ نہ سمجھا کر کہ میں نے کیا ہے۔ میری ذات کی طرف دھیان رکھ، میری ذات کی طرف توقع رکھ، میری ذات پر بھروسہ رکھ۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو میری ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور میرے بندے میری ذات پر توکل کرنے والے، میری ذات پر بھروسہ کرنے والے، اب تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ یہی بات حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے سمجھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی باتیں سمجھائی ہیں، حضرت ابراہیم نے یہی بات سمجھائی، خدا کی قسم آمنہ کے لال نے یہی بات اپنی امت کو سمجھائی۔ نبی نا شخص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نہ ہوں، معذور ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں۔ بس اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آپ میری آنکھوں میں نور واپس لے آئے۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ میں نے دی؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نے۔ فرمایا جس رب نے آنکھیں دی ہیں اسی نے نور واپس لے لیا، اسی رب کو یاد کر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کر صحابی نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دعا کر، میں تیری دعا پر آمین کہتا ہوں۔ صحابی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کر دی الہ العالمین معذور ہو گیا ہوں، الہی اب تو گھر والے بھی تنگ آ گئے، ٹھوکریں لگتی ہیں، بڑا پریشان رہتا ہوں، الہ العالمین آنکھوں میں بینائی لٹا دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، مالک کائنات نے فوراً شفاعت فرما دی۔ امام الانبیاء نے بتا دیا اپنے رب سے مانگ۔ بارش ہو رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے مبارک میں آ رہی ہیں، کبھی قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جا رہی ہیں، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس لیے گھبراہٹ مجھے ہوتی ہے کہ کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اس ہوا کے ذریعے قوم عاد کو مالک کائنات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت امام الانبیاء قرآن کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ الہی، اس آیت کا ذرا گھر جا کر ترجمہ پڑھنا۔ الہی اگر تو ان پر عذاب دینا چاہے وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے الہی تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب ہی مانگتا ہوں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ صحابی تشریف لائے، توکل ہو اللہ کی ذات پر، بس ہمارا توکل نہیں ہے۔ اچھی سیل ہو جائے، دکاندار کہتا ہے یار ورائٹی بڑی ہے، دیکھو نا ماشاءاللہ کل ہی مال آیا تھا، سیل کتنی اچھی ہو گئی۔ خدا کی قسم وہ رب نہ چاہے تجھے 1 روپیہ کے بھی سیل نہ ہونے دے، اللہ کی طرف ڈوری چھوڑ دیا کرو، یوں کہا کرو الہی یہ تیرا خاص کرم اور فضل ہے۔ کو گاہک فیصل آباد سے تو نے چلایا، کسی کو سائیوال سے چلایا، کسی کو فلاں سوسائٹی سے چلایا، راستے میں ہزاروں لاکھوں دکانیں تھی لیکن اس نے کپڑا نہیں لیا، تو نے وہاں سے چلا کر میری دکان پہ پہنچایا۔ الہی تو نہ چاہتا میں دکان پہ خود بھی نہیں آ سکتا تھا، گاہک کی بات تو الگ رہی، الہی جتنی بھی سیل ہو گئی یہ تیرے خاص فضل اور کرم سے ہوا ہے۔ اللہ کی طرف ڈوری لگایا کر۔ سیدنا امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، اس نے کہہ دیا حضرت جی میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ فرمایا ہاں میں تیار ہوں۔ چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید پھر ملتا ہے، حضرت جی آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا، میں آپ کا انتظار کرتا رہا۔ امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے خلیفہ صاحب میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، لیکن میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تیرے گھر آ کر پڑھاؤں گا۔ اور امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے اور خلیفہ ہارون رشید قرآن اتنا لوارث نہیں کہ میں بادشاہوں کے گھروں میں جا کر پہنچا کر آؤں۔ خلیفہ کہنے لگے امام مالک ہم نے فری تھوڑا پڑھانا تھا، اچھا خاصا وظیفہ تجھے دیتے۔ امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے ہم پیسوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہم مال کی طرف نہیں دیکھتے، ہم بادشاہوں کی طرف نہیں دیکھتے، اس رب کی طرف دیکھتے ہیں جو بادشاہوں کا بھی رب ہے۔ صحابی رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ اس دن ماشاءاللہ منافع بڑا اچھا ہوا، آپ کی زبان میں 2-4 موٹے گاہک لگ گئے، ان میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی سرجن نہیں تھا، وہ جتنے آئے وہ سارے کے سارے لینے والے تھے۔ صحابی بڑے خوش ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں بڑا خوش ہوں، آج مجھے کاروبار میں بڑا نفع ہوا ہے، ساری زندگی میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں بات نہیں رکھتے تھے اور غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تھے، اور اللہ معاف فرمائے ہماری حالت یہ ہے کبھی سچی بات زبان سے نکلتی نہیں۔ مجال ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں، کسی سے پوچھ لو کاروبار کیسا ہے، بس سب کے ساتھ ہے۔ جو یہ کہنا کہ سب کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہے، کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سیل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے مندے ہیں۔ مجھے یہاں پر تقریباً 38 سال تو ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، ہزاروں لوگوں نے مجھے مندوں کا تو بتایا ہے، کسی ایک نے آج تک مجھے اچھے کام کا کبھی نہیں بتایا۔ سیل اچھی ہوگی ہو، کبھی کسی نے آج تک مجھے نہیں بتایا کر سب آج بڑا اچھا کاروبار رہا ہے، پیسہ کماتے جا رہے اور مجھے دعاؤں پہ لگا رکھا ہے، کر سب دعا کریں۔ ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں الہی سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نہیں، اب آمین تمہاری زبان سے بڑی جلدی نکلی ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جو بات دل میں ہے وہ بات کہہ دی۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ فرمایا بیوی بچوں سے بھی زیادہ؟ کہنے لگا نہیں، سیدھی بات کی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن بیوی بچوں سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر یاد رکھنا، جب تک ہر شے سے، ہر چیز سے، ہر رشتے سے زیادہ محبت کوئی میرے ساتھ نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، گردن جھکا لی، اپنے دل کی طرف دھیان کر رکھا ہے۔ چند منٹ گزرے ہوں گے، سر اٹھایا، یا رسول اللہ اب سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔ نیت صاف تھی، دل بھی صاف تھا، پھر جو اعمال ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہوئے۔ اللہ نے ان کے عملوں کی طرف دیکھ کر فرما دیا میرے محبوب ان کو کبھی ڈانٹنا نہیں ہے۔ بہرحال صحابی نے صاف بات بتا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں اتنا منافع کاروبار میں نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں تجھے بتا دوں جتنا نفع تجھے آج ہوا ہے میں اس سے زیادہ نفع تجھے بتا دوں کس کام میں زیادہ نفع ہے۔ میں سب سے زیادہ نفع والا کام تجھے بتا دوں، میں سب سے زیادہ نفع والی چیز تجھے بتا دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے گا، فرمایا کہ اس کو سب سے زیادہ نفع ہوگا۔ ویسا نفع مالک کائنات عطا فرمائیں گے، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اعمال نامہ سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرما دیا جسے تو نفع سمجھتا ہے یہ نفع نہیں،
یہ آج نہیں تو کل نہیں ختم ہو جائے گا، اس نفع کے وارث کوئی اور آ جائیں گے، اس نفع کے مالک کوئی اور بن جائیں گے۔ میں تجھے سب سے زیادہ نفع بتا دوں جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو آپ نے بتا دیا، فرمایا اللہ کی طرف دھیان رکھ، اس رب نے تجھے نفع دیا ہے، وہ نہ چاہتا تو دکان پہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، ایک شخص سوٹ بیچ رہا تھا۔ اب اس دور میں کوئی آج کل کی سلائی جیسی تو نہیں تھی، کوئی فٹنگ بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، بس لمبے سے چوڑے ہوتے تھے، کھجوروں کے پتوں کے بنائے گئے۔ عام طور پر یہ لوگ لباس استعمال کرتے تھے، اور آج کل ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، وہ سوٹ کی بات آئی تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک آدمی نے سوچ رکھا تھا کہ یار میری شادی ہے، ہر کام میں ٹینشن، ہر کام میں ٹینشن، میں شادی کے موقع پر کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ وہ درجی کے پاس سوٹ سلانے کے لیے گیا، یار فلاں دن میری شادی ہے، اچھا سا سوٹ سی دینا، ڈرائی کلین بھی تو نے خود کرانی ہے، بس جس دن میری شادی ہوگی اس دن میں تجھ سے سوٹ لے جاؤں گا تاکہ مجھے کوئی ٹینشن نہ آئے۔ اس درجے نے کہا ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگیں گے، سلائی بھی ہو جائے گی، ڈرائی کلین بھی ہو، کپڑا تیرا ہو جائے گا، جس دن تیری شادی ہے اس دن 2-4 گھنٹے پہلے آ کر سوٹ لے جانا، بالکل تیار ہوگا۔ خوشی خوشی میں سارے کام کر رہا ہے، شادی والے دن بیچارہ دکان پہ خوشی کے ساتھ ہی سوٹ لینے جا رہا ہے، آگے دکان پہ لکھا ہوا تھا بوجہ فوتگی دکان بند ہے۔ ان کا لو بھی جو میں ٹینشن سے بچنا چاہتا، سب سے زیادہ ٹینشن اب سوٹ کہاں سے لاؤں، درزی کہاں سے تلاش کروں، اب شادی کی تاریخ سب کو بتا چکا ہوں، تاریخ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا بھی پاکستان میں بندہ یہ کچھ ہے نا، مجھے کوئی ٹینشن نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال امام الانبیاء بازار تشریف لائے، ایک شخص سوٹ بیچ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی کتنا کا دو گے؟ اس نے کہا جی 4 درہم کا۔ آپ نے اس کو 4 درہم دے دیے اور وہ کرتا قمیض اس سے خرید لیا، اور آپ نے بازار میں ہی کھڑے ہو کر اس کرتے کو پہن لیا۔ نبیوں کا نبی ہے، بازار میں کپڑے پہن رہے ہیں، قمیض بازار میں ہی پہن رہے ہیں۔ مجھے آج کا کوئی پیر دکھا دو، کوئی مولوی دکھا دو، آج کل تو جتنی بڑی گاڑی جس کے پاس ہوگی نا اتنا بڑا وہ پیر شمار ہوتا ہے، جس کی جتنی بڑی خانقاہ ہوگی اتنا بڑا وہ پیر شمار ہوتا ہے، جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنا بڑا مسجد کا وہ خطیب شمار ہوگا۔ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء کی ذات اقدس کی سادہ زندگی کا مطالعہ کر، بازار میں ہی سوٹ خریدا، بازار میں ہی پہن لیا۔ آگے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک انصاری صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ والا کرتا استعمال کروں، آپ مجھے دے دیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یار کیا مجھے اچھا نہیں لگتا، ابھی تو میں نے خریدا ہے، ابھی سامنے آ گیا۔ آپ نے بازار میں ہی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی وہ کرتا اتار کر اسے دے دیا۔
خدا کی قسم وہ صحابی کتنا خوش قسمت نکلا کہ جس نے وہ کرتا پہنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو جو کپڑا لگا ہو وہ صحابی کے جسم پر آ گیا، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں اربوں میل جہنم اس سے دور نہیں بھاگ گئی ہوگی۔ کہ نبی کے جسم اطہر کو لگا ہوا کپڑا، جس کپڑے کو رحمت والے ہاتھ بھی لگے ہوں گے، جس کپڑے کو حضور کا سینہ مبارک بھی لگا ہوگا، جس کپڑے مبارک کو مہر نبوت بھی لگی ہوگی، خدا کی قسم جس کپڑے مبارک کو نظر رحمت بھی لگی ہوگی، جس کپڑے کو رحمت والے ہاتھوں میں لے کر امام الانبیاء نے پہنا ہوگا، پھر رحمت والے ہاتھوں سے اتار کر اس صحابی کو دیا ہوگا، میرے خیال یہ ہے اللہ کا عرش بھی کام اٹھا ہوگا، اللہ کے فرشتے عرش کو اٹھانے والے بھی کہہ رہے ہوں گے کاش اس صحابی کی جگہ ہم ہوتے۔ یہ رحمت والا ہاتھ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا صحابہ کرام کی بھی دعوت کی، دسترخوان کچھ میلا تھا، صحابہ کہنے لگے انس یار کھانے کے اتنا اچھا انتظام کر دیے، دسترخوان کو دھو ہی لیتا، لگتا ہے کئی مہینے ہو گئے تو انہیں دھویا ہی نہیں۔ فرمان لگے چلو اب کر لیتا ہوں، ان کا بھئی اب اس کو دھو گے خشک کرو گے کہیں سالن سارا سب کو ٹھنڈا ہی نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں تمہارا دھونے کا طریقہ اور ہے، میرا دھونے کا طریقہ اور ہے۔ ان کا بھی تیرا کون سا طریقہ ہے اسپیشل کوئی ایسا کہ 1 منٹ میں خشک بھی ہو جائے گا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دسترخوان اٹھایا، ساتھ ہی تنور میں وہ دسترخوان پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہ تنور سے نکالا، صحابہ فرماتے ہیں وہ میل کچیل جو تھی وہ آگ نے جلا دی، کپڑا نہیں جلا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا ان سے کون سا کیمیکل لگا دیا تھا، کون سا صابن لگا لیا تھا، کون سی چیز استعمال کرتے ہو جس پر آگ اثر نہیں کرتی، میل کچیل دور ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتا، امام الانبیاء میرے گھر تشریف لائے تھے، اسی دسترخوان پر بیٹھ کر حضور نے کھانا تناول فرمایا، اور اسی دسترخوان پہ رحمت والے ہاتھ مبارک آپ نے صاف کیے۔ کئی سال ہو گئے، انس کا یہ عقیدہ ہے جس کپڑے کو رحمت والے ہاتھ لگ گئے، اس دسترخوان پر رحمت والے ہاتھ لگ گئے، آگ اثر نہیں کرتی۔ جب ہی یہ میلا ہوتا ہے تندور میں ڈال دیتا ہوں، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، آگ اس کپڑے کو نہیں جلاتی۔ پھر آگے امام الانبیاء تشریف لے گئے، پھر راستے میں کپڑا بیچنے والا مل گیا، 4 درہم کا پھر خرید لیا، پھر جو آپ نے کرتا مبارک پہن رکھا تھا اس کے اوپر وہ پہن لیا۔ آگے تشریف لے گئے، ایک اور صحابی مل گئے، یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے کہ آپ والا یہ کرتا میں نہ پہن لوں۔ آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی، اتارا اسے دے دی۔ خدا کی قسم سخاوت ہو تو ایسی ہو، یاد رکھنا سخی مال تقسیم کرتا ہے، سخی دولت تقسیم کرتا ہے،
یہ حسین کا نانا ایسا سخی تھا کہ مال کے ساتھ ایمان بھی تقسیم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ساری دنیا چھان مارو ایسا سخی تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا. آج اربوں خربوں جو انسان مسلمان موجود ہے، خدا کی قسم یہ حضور کا ایمان ہے. امام الانبیاء کا جو تقسیم کار ہے، مالک کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو ایمان کی توفیق دی. ایسا سخی کہیں سے مل سکتا ہے؟ جو اخلاق تقسیم کرتا ہو، جو محبتیں تقسیم کرتا ہو، جو پیار تقسیم کرتا ہو، جو ایمان تقسیم کرتا ہو. آپ نے اس کو دے دیا. ٹوٹل آپ کے پاس اس وقت 10 تھے. 4 کا ایک کرتا خریدا وہ صحابی لے گئے، پھر 4 کا دوسرا کرتا خریدا وہ دوسرے صحابی لے گئے. آگے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچی مل گئی، 7-8 سال اس کی عمر ہے، وہ رو رہی ہے. آپ اس کے قریب کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مالکن نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، 2 روپے دیے تھے، وہ راستے میں کہیں گر گئے. میں نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ پیسے مجھے ملے نہیں. رو رہی ہوں، گھر جاؤں گی مالکن ڈانٹے گی، مارے گی. آپ نے 2 روپے جو باقی تھے وہ نکال کر اس بچی کو دے دیے. آپ آگے تشریف لے گئے، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا. ایک روایت کے مطابق پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک روایت کے مطابق آپ سیدھے تشریف لے جا رہے تھے. یاد رکھنا، میں سامنے دیکھتا ہوں، آپ سامنے دیکھتے ہو. میرا تیرا دیکھنا اور ہے، نبی کا دیکھنا اور ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، اور صحابہ یاد رکھنا، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی وقت میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ وہ بچی پھر رو رہی ہے. واپس آ گئے. آپ نے فرمایا تو نے 2 پیسوں کی بات کی تھی، وہ میں نے تجھے دے دیے، پھر رو رہی ہو. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دے تو دیے، مجھے تلاش کرتے کرتے پیسے کافی ٹائم لگ گیا. اب میں جب گھر جاؤں گی وہ مجھے پھر بھی ڈانٹیں گے کہ تو نے اتنا ٹائم لگا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی نے فرمایا چل میں تجھے گھر بھی چھوڑ کے آتا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کروں گا کہ تجھے وہ نہ ڈانٹے. آپ اس بچی کو ساتھ لے گئے. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر جو صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور ہمارے دروازے پہ تشریف لے آئے. ان کو پتہ کیسے چلا؟ گھر والے فرماتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابہ فرماتے جب حضور کو ہم ملنے کے لیے آتے، آپ ہمیں گھر میں نہ ملتے تو ہم حضور کو تلاش کیسے کرتے تھے کہ آپ کدھر گئے؟ ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے. بھئی کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ پھر تمہیں پتہ کیسے چل جاتا تھا سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر سے حضور تشریف لے جاتے وہ خوشبو معطر، خوشبو سے جگہ معطر ہو جاتی، ہم اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے. وہ حضور کی خوشبو ہمیں حضور تک لے جاتی تھی. اب دروازے پر سرکار کھڑے ہیں، خوشبو اندر آ رہی ہے. آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں تم پہ سلام ہو. گھر والوں نے سن لیا لیکن اونچی آواز سے جواب نہیں دیا.
پھر آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر جواب نہیں، پھر تیسری مرتبہ جب سلام کیا پھر جواب آیا۔ جب وہ باہر نکلے آپ نے پہلا سوال کیا کہ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تم نے مجھے پہچان لیا تھا یا رسول اللہ پہچان لیا تھا، پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ تو وہ صحابہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہو، بے ادبی ہو تو معاف فرما دینا، ایک سوال ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ ہمیں دعا دی السلام علیکم فرمایا، اگر ہم اونچی آواز سے آپ کو جواب دے دیتے تو آپ نے دوبارہ سلام کرنا تھا؟ فرمایا نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ فرمایا نہیں، میں نے دوبارہ سلام نہیں کرنا تھا، اس لیے ہم نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا کہ چلو یار دعائیں ملتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہاں پر آنا ہماری قسمت ہو، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہو دوبارہ آپ تشریف لے آئے۔ میں نے بچوں کو بھی منع کر دیا تھا اونچی آواز سے جواب نہ دینا، ہمیں معلوم تھا آپ 3 مرتبہ سلام کہو گے 3 دعائیں ملے گی، فوراً جواب دے دیتے تو ایک دعا ہمیں ملتی۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ بچی لیٹ ہوگی، اس طرح پیسے گم ہو گئے تھے، میں نے اس کو 2 روپے دے دیے۔ اب یہاں پر بات سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنے موضوع میں نے شروع کیا تھا کہ نبی نے بھی فرما دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، آپ نے جو پہلا سوٹ خریدا تھا خود خریدا تھا کہ نہیں؟ 4 درہم آپ نے اپنی جیب سے دیے، وہ صحابی لے گئے کرتا، پھر دوسرا کرتا قمیض آپ نے خریدی، وہ بھی 4 درہم اپنے جیب سے دیے، اس بچی کو بھی 2 درہم آپ نے اپنی جیب سے دیے، اس بچی کو بھی حضور خود لے کر گھر گئے۔ اب آپ گھر والوں کو کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ اب باجی توجہ سے سننا، جو میں کہتا ہوں نا یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے بیٹے نے کیا ہے، آج اتنی سیل ہو گئی سیل میں نے کی ہے، آج منافع ہوا ہے میں نے کیا ہے، آج اچھی ورائٹی تھی اس لیے کام بنا ہے، عید کے بعد اب دکان کھلی ہے اس لیے 2-4 دن بند رہی اس لیے آج سیل اچھی ہو گئی۔ امام الانبیاء نے 4 درہم کا خود قمیض خریدی، پھر 4 درہم کی خود خریدی، امام الانبیاء نے 2 روپے اس بچی کو دیے، اس بچی کو لے کر امام الانبیاء اس کے گھر چھوڑ کر آئے، لیکن آپ نے فرما دیا ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قمیض خریدی، میں نے اس کو دے دی، پھر میں نے خریدی، پھر میں نے اس کو دے دی۔ امام الانبیاء فرما رہے لوگوں، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا کہ اس نے مجھے 10 درہم دیے، میں نے خود سوٹ نہیں خریدا، میں نے اپنے رب کی مرضی سے خریدا ہے، دوسری قمیض میں نے خریدی اپنے رب کی مرضی سے خریدی، میں بچی کو چھوڑنے خود نہیں آیا، میں رب نے مجھے فرمایا۔ ساتھ ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف تبلیغ ہو رہی ہے۔ فرمایا میرا رب نہ چاہتا میں قمیض نہیں خرید سکتا تھا، میں رب نہ چاہتا میں بچی کو چھوڑ کر، دیکھو نبیوں کا نبی فرما رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہر کام کو اللہ کی طرف چھوڑ دو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ خدا کی قسم کرنے والا وہ ہے، وہ کتنا شفیق و مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ کام وہ خود کرتا ہے اور نام کسی اور کا لگا دیتا ہے۔ اچھا شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ فلاں ڈاکٹر نے، شفا دینے والا خود ہے وہ، لیکن نام کسی ڈاکٹر کا لگ جاتا ہے، کسی حکیم کا خدا لگا دیتا ہے، کسی مولوی کا لگا دیتا ہے۔ عقیدہ اپنا کر رکھو، یہی عقیدہ، یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی، بس جو اس کا حکم آ گیا بس اس کے مطابق عمل کر۔
اور میری ذات پر توکل کر، بھروسہ کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام، خیر ابھی 18 منٹ ہو گئے، بیان کا وقت تو ختم ہو گیا، بس ایک منٹ کی بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ بیماری اللہ دینے والا، شفا بھی اللہ دینے والا۔ ایک اللہ والے کو اللہ نے فرمایا کہ تو نے آج 2 بندوں کو کہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے فلاں چیز کھائی تھی اس لیے میرے پیٹ میں درد ہو گئی۔ فرمایا میرے بندے تو نے ہی آج یہ چیز نہیں کھائی، لاکھوں کروڑوں بندے یہ چیز کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں پھر درد کیوں نہیں ہوئی؟ اگر درد دینے والی یہ چیز ہوتی پھر سب کے پیٹ میں درد ہوتی، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے چیز استعمال کی ہوگی۔ فرمایا میرے بندے یہ نہ کہا کر، یہ کہا کر درد ہوئی اللہ کی مرضی سے، شفا ہوگی بھی اللہ کی مرضی سے۔ قربانی جس نے دے دی، خدا کی قسم اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا، بڑا ہی کرم کیا۔ مالک کائنات سب کی قربانیوں کو قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔